ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے آگ کا دریا پارٹ 8۔ اور دارا یوش اول کے بیٹے ارتخشیر نے اتراپتھ کی ان مقبوضات کے متعلق فخریہ اعلان کیا تھا: یہ علاقے جہاں دیو پوجے جاتے تھے اور مزدا کی خواہش کے مطابق میں نے ان دیویوں کے مندروں کی بنیادیں ہلا دیں۔ سوز کی کیا خبریں ہیں؟ تم تو وہاں آئے ہو، واقعہ نویس نے اکھلیش کو مخاطب کیا تھا۔ پچھلے دنوں کچھ تاجر پولیس سے جان بچا کر تکشلا آئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایران میں بہت زبردست لڑائی چھڑی ہے، کہیں اور جنگ چھڑ گئی ہے۔ وملیشور نے دوسرے کونے سے سر اٹھا کر سوال کیا۔ یہ دونوں نے جب سے ایران کی غلامی سے چھٹکارا پایا ہے، ایرانی سلطنت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، اکھلیش نے گوتم کو مخاطب کر کے کہا، وشنو گپت مجھ سے کہتا تھا کہ ہمارے دیش کو بھی ایک چترانت ریاست کی ضرورت ہے جس کی دنیا کے چاروں کھونٹ تک وسعت ہو۔ مضبوط سامراجیہ، مجھے مضبوط سامراجیہ نہیں چاہیے، گوتم نے کہا۔ ایرانیوں کی سلطنت ان کے شاہی خاندان کی پھوٹ نے ختم کی، اکھلیش اطمینان سے کہتا رہا۔ پچھلے دنوں اروشیر سوئم قتل ہوا، پھر اس کے بیٹے کو زہر دے دیا گیا۔ ان کے یہاں اتنی خون کی ندیاں بہی ہیں کہ اس کے بعد تخت پر بٹھانے کے لیے انہیں کوئی بھائی بھتیجا زندہ نہ ملا، اور وہ ایک دور کے عزیز دار کو پکڑ لائے۔ پرسی پولیس کے لوگ کہتے تھے کہ دارا یوش سوئم بہت بہادر بادشاہ ہے، لیکن اس غریب کو یاونوں کے سیتاپتی سکندر نے شکست دی، جو کہ دور پچھم سے بڑی بھاری فوج لے کر آیا تھا۔ گوتم سنتا رہا۔ بھاری فوجیں، خون کی ندیاں، شکست، فتح۔ اکھلیش کتنے مزے سے یہ خوفناک واقعات بیان کر رہا تھا، اور اب سارا ایران سکندر کے ہاتھ میں ہے۔ اکھلیش نے بات ختم کی۔ یعنی پارسیکاؤں کی چترانت ریاست کا مالک اب جس کا تم نے نام لیا ہے سکندر ہے؟ گوتم نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ پوچھا۔ ہاں وہی ہے، اکھلیش نے یک لخت ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ وہ گوتم کے تبسم کے معنی سمجھ گیا تھا۔ بھائی اکھلیش، تم شتری ہو، حکومتیں قائم کرنا اور حکومتیں اکھاڑ کر پھینک دینا تمہارا کام ہے۔ گوتم اکھلیش نے چراغ میں تیل ڈال کر اسے پھر وسط میں رکھ دیا اور گوتم کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم کو اگر کسی جنگ میں شامل ہونا پڑے تو کیا تم لڑنے سے انکار کرو گے؟ گوتم اکھلیش کے اس سوال سے لڑکھڑا گیا۔ یہ سوال وہ مدتوں سے اپنے آپ سے کر رہا تھا۔ کیا دنیا میں ایسے لوگوں کی جگہ ہے جو کہ بغیر لڑے زندہ رہنا چاہتے ہوں؟ اسے جو فنون جنگ سکھائے گئے ہیں کیا وہ استعمال کرے گا؟ تم سمجھتے ہو کہ پرجا چپ رہے گی؟ کٹی کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا جوگیش ولیشور سے کہہ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، دوسرے نے جوش سے جواب دیا۔ کوئی دن جاتا ہے، کوئی دن، دیکھ لینا۔ گوتم ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو کہ مگدھ کے سیاسی حالات پر زور شور سے تبصرہ کرنے میں مصروف تھے۔ اجات شترو کے پوتے کے بعد مہا پدمانند پاٹلی پتر کے تخت پر قابض ہوا۔ اس کی ماں شودر تھی اور اس کا باپ نائی۔ یہ مہا پدم پتی نند تھا، بے حد و حساب دولت کا مالک، اور اگر سین تھا، زبردست فوجوں کا سپہ سالار۔ اس کے بعد اس کے 8 بیٹے 12 سال کے عرصے میں ایک کے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے، اور اس لیے یہ خاندان نو نند کہلایا۔ ان کا 8واں بیٹا دھنانند تھا، جس کے خزانے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے پٹے پڑے تھے، اور جس کے لشکر میں 20,000 سوار، 2 لاکھ پیادے، 2,000 جنگی رتھ اور 3,000 ہاتھی تھے، اور جو محصول بڑھائے جا رہا تھا اور جس کی پرجا بے چین تھی۔ سارے دیش میں برہمنوں اور شتریوں کا راج تھا۔ سندھ کی وادی میں برہمنوں کی حکومت تھی، لیکن مگدھ میں مہا پدم پتی نند کے عہد سے شتریوں کی حکومت کا خاتمہ شودروں کے دور کے آغاز سے ہوا تھا۔ شراوستی والے مگدھ کے باسیوں کو پہلے ہی کب خاطر میں لاتے تھے۔ برہمنوں کا احساس برتری آریاؤں کے اس دور کی یادگار تھا جب انہیں ڈینیوب کے ساحلوں پر قبائلی فوقیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں روما کا ہم اثر سماج
اور فرانس کا کیتھولک معاشرہ کاہنوں، جنگجو سپاہیوں اور عام کاریگروں کے فرقے میں بٹا ہوا تھا، اور اس احساس برتری کا برہمنوں کے پاس اب بہرحال کوئی علاج نہ تھا، اور گو طالب علم کا فرض تھا کہ وہ نسل اور ذات کے عروج سے بچے، لیکن گوتم اور اس کے جمہوریت پسند ساتھی شودروں کو بہرحال برداشت نہ کر سکتے تھے۔ پاٹلی پتر کا دھنانند جوالا مکھی کے دہانے پر بیٹھا تھا۔ ایک روز طالب علموں کی ایک ٹولی کے ساتھ ہری شنکر بھی آشرم میں آن موجود ہوا۔ گوتم، جو اس سمے اپنی کٹی میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ایک تصویر بنا رہا تھا، اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ میں اندر آ جاؤں؟ دہلیز پر پہنچ کر شنکر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آؤ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ گوتم نے گلہری کی دم کا مو قلم اور رنگوں کی کلیاں اور سفید چین پٹا ایک طرف کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہری شنکر آتے کے ساتھ ہی چین پٹے کو غور سے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ گوتم نے جلدی سے فرش پر دوبارہ جھاڑو پھیر کر چٹائی بچھائی۔ بھوج پتر، ریشم اور تانبے کی تختیوں پر لکھی ہوئی کتابوں کا جو انبار چاروں طرف بکھرا پڑا تھا، اسے سمیٹ کر ایک کونے میں رکھا۔ دوسرے کونے میں گنتی کے چند برتن اوندھے سیدھے پڑے تھے۔ کھڑکی کے نزدیک اس کا کمبل بچھا تھا جس پر وہ رات کو سوتا تھا۔ اس کا کشکول چھپر کے ایک بانس میں ٹکا تھا۔ کٹیا میں اس وقت خاصی بے ترتیبی تھی۔ گوتم کو بڑی ندامت محسوس ہوئی۔ وہ ہری شنکر کی سحر انگیز اور پرسکون شخصیت سے متاثر ہو چکا تھا۔ جانے یہ مجھے کیسا بے ڈھنگا لڑکا سمجھے گا، اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ پھر سرج سے مہمان نوازی میں جت گیا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی گڑوی ہری شنکر کے سامنے رکھی، پھر برآمدے میں جا کر چولہا روشن کیا اور چاول ابالنے کے لیے چڑھا دیے۔ ہری شنکر متبسم انداز میں اپنے میزبان کی یہ ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ گوشت کے بغیر مہمان نوازی مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ اسی بڑبڑاہٹ میں وہ چادر کو کندھے پر ڈال کر باہر جانے کے لیے اٹھا۔ بستی سے ماس مانگ لاؤں، ابھی آیا۔ ماس؟ ہری شنکر کے خوبصورت چہرے پر کرب کی لہر دوڑ گئی۔ ارے! گوتم دفعتاً خاموش ہو گیا۔ اسے اور زیادہ خفت محسوس ہوئی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ وہ جانتا ہے کہ ہری شنکر بھکشو ہے اور اہنسا کے اس نئے اصول کا قائل۔ پھر اسے شنکر کو ماس کھلانے کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ وہ خود مدتوں سے ماس کھانے کے لیے بے چین ہے، لیکن برہمچاریہ کے قوانین کو توڑ نہیں سکتا، اور یہ انوکھا بے تکا بھکشو اسے بے حد عزیز ہے، اور اپنی عزیز ہستی کو اپنی پسندیدہ شے ہی پیش کر کے دل کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس طور پر اپنی حماقت کا تجزیہ کر کے اسے ذرا اطمینان حاصل ہوا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ ایک اور پسندیدہ شے ہے جو کہ وہ سوجو کے پاس چھوڑ آیا ہے۔ غالباً وہ دونوں چھوڑ آئے ہیں، اور اسے ہری شنکر جانتا ہے، اور حسد کا جذبہ اس کے دل میں امڈا۔ اس کے چہرے پر سے ایک بادل سا گزر گیا۔ پھر وہ ہری شنکر سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہا؟ کہاں گیا؟ کیا سوچا؟ کیونکہ سوچنا ہی ان لوگوں کا خاص مشغلہ تھا۔ اس کے بعد اس نے شنکر کے سامنے سے اس کے جھوٹے برتن اٹھائے۔ تم میری اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ شنکر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو میں خود کافی عزت کے قابل ہوں، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ برہمن، ایک بات بتلاؤ۔ خواہشیں تم کو بہت ستاتی ہیں، مثلاً یہی ماس کی خواہش۔ پتہ نہیں، تم نے کبھی قربانی کے فلسفے پر غور کیا ہے؟ آج کل میں اسی پر غور کر رہا ہوں، مگر کس طرح کی قربانی؟ جان کی یا روح کی؟ جو بھی شے تمہارے تصرف میں آئے گی وہ گویا اپنے وجود کی قربانی تمہیں دے گی۔ میں سمجھا نہیں۔ تم خوب سمجھتے ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں اگر… گوتم نے گھبرا کر بات کو ٹالنا چاہا۔ اگر میرے پس منظر میں خون ہے، میرے چاروں طرف خون ہے، میں اتنے سارے خون کا کفارہ کس طرح ادا کروں گا؟ ہری شنکر خاموش رہا۔ پھر وہ دونوں کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ باہر سبزہ زاروں میں کسانوں کے بیلوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں اور چرواہوں کی بانسریوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شکاریوں کے بالوں میں سجے ہوئے پر ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ندی کے اس پار شتری امیر زادے اپنے باغوں میں تیر اندازی سیکھنے میں مصروف تھے۔ زندگی جاری تھی۔
مجھے زندگی کے متعلق کچھ بتلاؤ۔ تمہاری زندگی تمہاری اپنی ہے، میری زندگی سے علیحدہ ہے، میں تم کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ گوتم نے دھیرے سے کونے میں جا کر تاڑ کا ایک صاف پتا اٹھایا۔ مجھ سے امن کے متعلق باتیں کرو، میں لکھوں گا۔ اس نے قلم نکالا اور فرش پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی کتاب کا دوسرا باب لکھوں گا۔ لیکن تمہاری کتاب کا آخری باب کون لکھے گا؟ سارے میں تاریخ کا اتھاہ سمندر ہے جس میں ہم اور تم پتوں کی طرح ڈول رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے اب تک جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے یا نہیں؟ بتاؤ میں کیا لکھوں؟ گوتم نے پوچھا۔ وقت کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں، سب خواب کی طرح گزر رہا ہے، گزر جائے گا، ہری شنکر نے جواب دیا۔ گزر جائے گا یا گزرتا رہے گا؟ گوتم نے پوچھا۔ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، مجھے اہنسا کے متعلق بتاؤ۔ برہمن ہو کر اہنسا کے قائل ہونا چاہتے ہو؟ ہری شنکر نے ہنس کر پوچھا۔ گوتم بھی ہنسا۔ ہاں، بڑی عجیب بات ہے نا؟ اس نے نظریں اٹھا کر شنکر کو دیکھا۔ ادب سرائے۔